ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کون کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی کم ٹھیک ہے بیٹا، بس تھوڑی سی ہلکی سی۔ احباب گرامی، بڑے مقدر کی بات ہے کہ بندہ، ٹھیک ہے، انسان اس دنیا میں رہ کے اپنے مالک کے ساتھ جڑ جائے، یہ بہت مقدر کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مواقع سب کو دیے ہوتے ہیں، جسے زندگی ملی ہے یہ موقع ہے۔ اللہ نے اپنا جو تعارف سورہ ملک میں کروایا ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تو سب کر سکتا ہے، برکتوں والا جو ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کے درمیان وقفہ کسی کا نہیں بتایا کہ عمر کتنی ہے، وہ 1 منٹ کا ہے، 1 سال کا ہے یا 100 سال کا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم خود کیسے ہو۔ اگر انسان اس دنیا کی جھنجھٹوں میں رہ کے، مصروفیات میں رہ کے اپنا کاروبار بھی کرے، مگر اس کاروبار کو صرف اتنا اللہ سے پوچھ لے کہ میں نے کرنا کیسے ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے عظیم ترین آپ کے وہ لمحے ہو جائیں گے۔ وہ زندگی بھی ہوگی، کاروبار بھی ہوگا، دنیاوی معاملات بھی ہوں گے، اور اللہ اسی کو باعث اجر بنا دے گا۔ یہی میرا آج کا موضوع ہے اور میں نے اسی پہ بات کرنی ہے۔ ہماری سب سے پہلی اصلاح جو ہے وہ سوچ کی ہے۔ ہم نے عبادت میں اور زندگی میں فرق کر لیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ جرم کرتے رہیں، جب نماز کا ٹائم ہو پھر نماز پڑھ لیں۔ نماز عبادت ہے، اور باقی فجر سے لے کے ظہر تلک، ظہر سے لے کے عصر تلک، عصر سے لے کے مغرب کا درمیانی وقت اور مغرب سے عشاء کا درمیانی وقت، یہ عبادت نہیں ہے، یہ مرضی ہے۔ رات عشاء پڑھ کے میں فری ہوں اور پھر میرا اللہ حافظ ہے، میری رات جیسے گزرتی ہے کوئی بات نہیں۔ مسجد میں نظر آنا چاہوں، لوگ مجھے دیکھ کے کہیں کہ بندہ نمازی ہے، یار بڑی اچھی سیٹنگ سی پتہ نہیں کی ہے، ہاں؟ آپ نے اور میں نے گلا دبا دیا، اب میں کیا کروں اس کو؟ گاڑی ڈرائیور کے بغیر اور بچے بٹھا کے چلیں، بس بیٹا آپ زیادہ نہیں چھیڑیے گا جی، توجہ رہے۔ آج آپ نے اپنے اس جو بھی مغرب سے لے کے عشاء تک بیٹھے ہیں نا، اس وقت کو زندگی بھر آپ یادگار بنا سکتے ہیں، میں بھی اور آپ بھی۔ بھائی بتا رہے تھے کہ مصروفیت سے ٹائم نکال کے، مصروفیت زندگی کا حصہ ہے، ٹینشنیں آتی رہتی ہیں، مشکلات پڑتی رہتی ہیں۔ میں نے آج سوچا تھا کہ انشاءاللہ عصر کے بعد ان کے پاس آؤں گا، ذرا کچھ بیٹھیں گے، بات تو بھی اللہ کا کرنا ہوا کہ رات کچھ رکاوٹ بن گئی گاڑی کی وجہ سے، اب سارا دن وہاں لگ گیا۔ آپ کوئی پلان کرتے ہیں اور وہ پلان اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، انسان ہے ہی ایسا، دنیا ایسی ہے۔ لیکن اگر آپ آج یہ پلان کرتے ہیں کہ میں نے انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے موضوع میں بیٹھا ہوں، تو میں معاشرے کا فرد ہوں، سارے الزام دنیا پہ دھر کے میں ان کو چینج کرنے کی، میں آج اپنے لیے کچھ کرنے لگا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز کہ میں نے اپنا کوئی ٹائم جو ہے زندگی کا 1 سیکنڈ بھی فری نہیں چھوڑنا، میں نے اسے عبادت بنانا ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟
بڑا آسان سا اور ایزی سا، ایک چھوٹا سا کوڈ لگے، وہی بیلنس جو ایک کال پہ اڑ سکتا ہے وہ آپ کا ایک مہینہ بھی نکال سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں برکت۔ چھوٹی سی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے نیت کر کے کوڈ لگوا دیں، آپ سوئے ہوئے بھی ہوں گے تو عادت عبادت میں بدل جائے گی۔ سونا میری مجبوری ہے، آپ کی بھی مجبوری ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور یہ فکر کرتا ہے کہ میں اگلی نماز انشاءاللہ میں نے جماعت کے ساتھ اٹھ کے پڑھنی، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یہ عشاء پڑھ کے اس کے بعد لمبی رات سویا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک پل، ایک ایک خراٹا، ایک ایک سانس، وہی عبادت ساری رات لکھی جائے گی جو قیام کی تھی۔ یہ کسی عام بندے کا پیکج نہیں ہے، میری اور آپ کی آفر نہیں ہے، یہ کسی صوفی یا حاجی یا نمازی یا کسی امام قاری خطیب کی بات نہیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دن میں کتنی نمازیں؟ رات میں 5۔ جب بھی آپ ایک نماز پڑھیں اگلی کا الارم، آٹو الارم لگا دیں جو یہاں لگتا ہے، موبائلوں میں نہیں، آٹو۔ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ کل میں بڑا لمبے سفر پہ تھا اور کئی راتوں سے جاگ رہا تھا اور لیٹ کے بھی نہیں دیکھا تھا، تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں واپس نکل پاؤں، تو میں نے وہاں ان لوگوں کو کہا کہ آپ ایسے کریں، میں نے کوئی 10-15 منٹ لیٹنا ہے، مجھے آپ آدھے گھنٹے کے بعد جگا دینا۔ وہ کہنے لگے سر یہ تو کوئی ٹائم نہیں آدھے گھنٹے کا، تو ایسے ہے کہ ہم 4:15 ہوئے ہیں، آپ کو 5 بجے اٹھا دیں۔ میں نے کہا ٹھیک، لیٹا، آنکھ لگ گئی، لیکن جو اندر الارم لگا ہوا تھا وہ 4:30 کا ہی تھا۔ الحمدللہ 4:30 بجے اٹھا، وضو کیا، اپنے سیٹ اپ، ان کو جب کال کری تو کہنے لگے سر ہم نے تو آپ کو اٹھانا تھا، آپ پہلے ہی اٹھ گئے۔ میں نے کہا سر جب فکریں لگی ہوں تو پھر نیندیں نہیں آتی، لگی والیاں نو نیندر نہیں پیندی تو تیری کی میں اکھ لگ گئی۔ مرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم نے اکیلے نے رہنا ہے، وہاں کچھ زیادہ راہ چاہیے۔ بیرون ملک جانے والے لوگ اپنے بریف کیس کا اہتمام خود کرتے ہیں، گھر والے بھی ساتھ دیتے ہیں، لیکن بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا لے کے جانا ہے۔ یہ جو کچھ بنا رہے ہیں نا، یہاں رہ جانا ہے، صرف آگے بندگی کام آنی ہے۔ عبادت میں اور بندگی میں فرق سمجھیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کر کے مسجدیں بنا کے بھی بسا اوقات انسان بندوں کے حق مارتا ہے اور رب کے حق مارتا ہے۔ کیا سی نا حاجی صاحب نو کسی نے، بابے نے کیا سی کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، حج عبادت ہے مگر بندگی نہیں آئی، اس میں بندہ نہیں بنا۔ اسی لیے اللہ نے پہلا حکم یہ دیا، یا ایھا الناس اعبدوا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 کا پہلا حکم ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے موجودہ ترتیب کے قرآن میں کوئی حکم نہیں اتارا، ترتیب نزولی میں پہلا حکم ہے اقرا، پڑھیے۔ موجودہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کی جو آسمان سے رب نے دی ہے، اس کے مطابق پہلا حکم یاد کر لیں کہ اللہ نے کہا انسانوں بندے بنو۔ اب کوئی مجھے انسان مانے نہ مانے، میں خود کو تو انسان مانتا ہوں، تو اللہ کے حکم پہ توجہ دیں۔ اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں بندے بنو۔ عبادت کر کے بسا اوقات بندہ نہیں بنتا، مسجد کے اندر لڑ پڑتے ہیں لوگ، آوازیں اونچی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے عبادت تو کی ہے جو معروف ہے، لیکن یہ بندے نہیں بن سکے۔ بزرگ ہو گئے، ادب نہیں سیکھ پائے، جوانی مل گئی ہے، مگر ان کے اندر وہ ایمانی طاقت نہیں ہے۔ دلاں دے پھٹ تے سیتے نے نہیں، انہیں کیا جی ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تے سیتے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہ، دمبے ہی کیتے جاندے ہو۔ قربانی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لوگ کر رہے ہیں، مگر اس جانور کو ذبح کر کے بھی انسان سبق نہیں سیکھا۔ سر پہ ٹوپی رکھ لی، رومال رکھ لیا، بندہ حاجی صوفی نیک لگنے لگا۔ رمضان میں روزہ نہ بھی رکھاؤ، موڑے تے رومال اثر کے ویلے رکھ لو، ٹوپی پا لو۔ 2-4 بندیاں نو پوچھو یار کل انہاں نہیں سی روزہ لگا جنہ اج لگا، بس بندے آپ کو کہم بلے بلے۔ آپ نے جوتا بھی چرانا ہے، سر پہ ٹوپی رکھیں، رومال رکھیں، اور ماشاءاللہ 2-4 مرتبہ کیمرے کے سامنے آ کے مولوی صاحب تقریر بھی کر رہے ہوں جمعے کی، اگے بہ کے سیر لائی جاؤ۔ پھر اٹھن لگیا بندہ بازو ٹنگ لوے، کہہ جی یہ وضو کرن چلیا ماشاءاللہ جی، تو جاندیا پاویں بوری چ کنے پوچھنا، لوکاں نے تو نیک ہی کہنا نا۔ یہ عبادت ہے، یہ ظاہر ہے، اندر بدل،
فرض بھلائی بیٹھے ہو تو نفلہ نیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو، عبادت تو سارے کر رہے ہیں مگر بندے نہیں بن رہے۔ جب ہم بندے نہیں بنیں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ کھوتے سیدھے کری دینا۔ کئیاں نوں میں ویکھیا ریڑیاں چ پا کے بھجاؤن ڈے ہوندے نے کلی ریڑی، میں کہ کی کرن ڈے، کہندے جی انہوں ریڑی چ چلاؤن دا مڑ کے کل نوں اسی مہنگا ویچنا ہے، کھوتا ہو کے سکھا دو تے وہ مہنگا وک جاندا ہے۔ اور وہ مہنگا کیوں بکتا ہے کہ مالک نے جو اشارہ کرنا ہے اس نے ماننا ہے، ٹچ کر دے گا تو بھاگے گا، پچکارے گا تو بریک لگائے گا۔ بندہ بھی صرف وہی ہے جو رب کے کہنے پہ چلے اور اللہ کے کہنے پہ رک جائے، بس۔ آذان آئی ہے اللہ اکبر، بھائی تیرا رب سب سے بڑا ہے، وہ بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آجا آجا۔ دکان میں ابو بلا لینا تو ہم چلے جاتے ہیں، کروں بیوی دا فون آ جائے نا ایمرجنسی آ جاؤ، ہم چلے جاتے ہیں۔ موٹر خراب ہو گئی ہم پہنچ جاتے ہیں، فلاں پرابلم بن گئی ہم چلے جاتے ہیں، ایمرجنسی کیس ہے ہم چلے جاتے ہیں، ذرا 2 منٹ کا رایا جی آ جاتے ہیں۔ لیکن کیا مجال کے دکانداری میں اور بازار کے اندر رب پکارے تو پھر میرا گاہک بڑا، میری دکانداری بڑی، جو میچ پہ بیٹھے ہیں ان کا ٹی وی اور میچ بڑا، پھر اللہ سب سے بڑا کہاں ہے؟ بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کو اہمیت دے، پھر مالک اہمیت دیتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے باس کو اہمیت نہیں دی، مالک کو اہمیت نہیں دی تو رب کہاں دے گا؟ اس کی ایک اور مثال لیں، ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ جب ہم سعودیہ میں حج کرنے جاتے تھے، عثمانیہ اسٹیٹ جب ہوتی تھی، سلطنت عثمانیہ، تو یہ سعودی لوگ نا بیٹھ کے جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے، یہ زمزم لے رہے کولیوں میں یا وہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتی ہیں یہ مٹی کے برتن، ان میں پانی پی رہے ہوتے تھے کاسوں میں، تو یہ بیٹھ کے ہمیں ایسے دیکھتے تھے جیسے بلیاں نہیں دیکھتی ہیں آپ کھانا کھا رہا ہوں، بھی آ جڑا کھان ڈیا مینوں ہی دے چھڑ۔ تو بزرگ کہتے تھے کہ ہم تھوڑا بہت ان کو کر کے نا جو بچتا تھا دے دیتے تھے۔ یہ کھا کے ان کی کمر پہ وہ بیلٹ بندھی ہوئی ہوتی تھی، جبہ پہنا ہوا تھا اور خاص پہچ، تو کھا پی کے نا ایسے ہاتھ اٹھا دیتے تھے، کھانے پینے کے بعد ہاتھ اٹھا دیتے تھے۔ ان لوگوں نے آج جو ان کی حالت بدلی ہے، کرا کیا تھا؟ میرے کاغذوں میں انہوں نے ایک توحید درست کی، عقیدہ، اور دوسرا اپنی سوسائٹی کے معاملات دیکھیں۔ آؤ میں مثال دیتا ہوں، پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں غربت ایک مسئلہ ہے، فقیر ہر جگہ ملے گا۔ سعودی عرب میں سارے خانہ بدوش تھے، جہاں پانی ملا ڈیرے لگائے، جب ختم ہوا گدے بگائے، ریڑیاں اٹھائیں چل دیے، یہ ایسے رہنے والے لوگ تھے۔ جب یہ لوگ آئے انہوں نے اپنی توحید سیدھی کی تو بندوں کے ساتھ بھی معاملے سیدھے کیے، اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک کریں تو بندہ بندہ ہے۔ وگرنہ بڑے سارے لوگ حقوق العباد پہ کام کرتے ہیں، ویلفیئر سوسائٹیز چلاتے ہیں، مگر ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں مگر رب کے ساتھ کوئی جان پہچان نہیں ہوتی۔ مسجدوں میں عبادت گزار ہوتے ہیں، اس کے برعکس، مگر لوگوں سے ان کے تعلق اچھے نہیں ہوتے۔ گھر میں ان کی ویلیو اور ریشو جو ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے کہ 1% کے بھی حساب سے بندگی والی نہیں ہوتی۔ تو یہ تضاد سعودیہ نے ختم کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی جو ایجنسیز تھی ان کو کہا کہ چیک کرو کتنے لوگ ہیں جو گھروں کے بغیر رہتے ہیں، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں، فقیرانہ خانہ بدوشوں والی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ رپورٹ ملی، پھر کہا کہ یہ پتہ کرو کس کس علاقے کے ہیں، کس کس قوم سے ہے، ان کی آبادی کتنی ہے، ایک فیملی کے ممبر کتنے ہیں۔ اسی حساب سے حکومت نے مختلف علاقوں میں گھر تیار کروائے، کوئی فقیروں کی جھونپڑ پٹی نہیں بنائی، ان کے لیے الگ سے خیمے نہیں لگوائے کہ پتہ لگے فقیرانہ گھر میں۔ آبادیوں کے اندر محلے اور گھر تیار کروائے، بہترین ریزیڈنشل سوسائٹیز بنائی، اور پھر انہیں 6 مہینے ٹائم دیا کہ تمہارے جتنے ممبر ہیں اس کے لیے آپ کو اپلیکیشن دینی ہوگی، گھر تیار ہے، آپ نے وہاں جا کے رہنا ہے۔ 6 مہینے کے بعد پھر ہمیں کوئی بندہ خانہ بدوشی کرتے ہوئے نظر نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پورا ملک گھوم لے، آپ کو خانہ بدوش نظر نہیں آئے۔ اور پھر اسی زمین نے ان کے لیے تیل نکالے جو کل ٹکڑے لوگوں کے خشک دیکھ کے للچائی نظروں سے دیکھتے تھے، آج پوری دنیا کو دے رہے ہیں۔ دیگر مسائل بڑے ہوں گے، جرم کی ریشو کم کی گئی،
آپ کو پتہ ہے آپ اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں کے ساتھ جہاں مرضی خیمہ لگا لیں، جہاں مرضی رک جائیں، گاڑی روک کے صحرا میں، کسی سانپ بچھو کا تو ڈر ہوگا، انسان کا نہیں ہوگا۔ قانون کی امپلیمنٹیشن پہ آپ نے پچھلے دنوں جو ویڈیو وائرل ہوئی کہ پورے قبیلے نے، پورے ملک نے، پوری دنیا نے ترلے کر ڈالے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس بچے کی توبہ سچی لگتی ہے۔ جواب ایک ہی آیا کہ قرآن نے جس کو رائٹ دیا ہے وہ مالک ہیں، وہ وارث ہے۔ حکومت بھی بیچ میں نہیں آ سکتی، کوئی چودھری نہیں آ سکتا، کوئی کسی علاقے کا بڑے سے بڑا امیر نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کی اپیل کے اوپر بیچ میں کوئی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج سموٹو ایکشن لے کے کہ چلو یار اس کو جانا چاہیے، حکومت بیچ میں دخل اندازی نہیں کرے گی جب تک وارث کو قرآن نے جو ویلیو دی ہے۔ اور آپ نے دیکھا پھر جو ہوا، یہی وجہ ہے کہ کوئی جرت نہیں کرتا۔ تو ایتھے ماشاءاللہ کتنے انصاف کے ہمارے دعوے تھے، اور وہ بچے جو ساہیوال کے قریب مارے گئے، جن کے ماں باپ بچوں کے سامنے مارے گئے، شک کا فائدہ دے کے فارغ۔ اس کے بعد کتنے لوگ قتل ہوئے۔ اپنے دل کے اندر معاملات سیدھے کرنے ہیں ہم نے، کہ میں نے اپنی زندگی جو بھی کرتا ہوں میں نے اسے عبادت میں بدلنا۔ چھت دے ہوتے کئی لوگوں نے سولر لوایا، لوا کے اگلی سوچ آ گئی بجلی تو ہوں بن گئی ہے، ہوں مینوں میں فارغ جو یونٹ سڑن رہا نا، گرین میٹر لوا لوں۔ یہاں تو رشوت سے لگ رہا ہے نا گرین میٹر۔ تیرے رب نے جو تجھے میٹر دیا ہے، جسٹ ایک کلک کر، ایک نیت کر، تجدید نیت کر، اور رب سے صرف اتنا کہہ دے، اللہ میں اپنی زندگی کا پل پل تیرے کہنے کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں، مجھے اتنی ہمت دے دے اور توفیق دے دے۔ رب آئنی علی ذکرک، یہ ہے وہ پیکج کا کوڈ، رب آئنی علی ذکرک۔ اللہ میں جب بھی کچھ کرنے لگوں تو مجھے فوراً تیری ہیبت، تیری کبریائی، تیری طاقت، تیری قوت، تیری عظمت، تیرا بڑاپن میری نظروں کے سامنے آ جائے۔ پولیس کی پوری پٹی سامنے کھڑی ہو، 4 بائکیں کھڑی ہوں، گاڑی کھڑی ہو، تو ہم اشارہ آسانی سے غلط نہیں کراس کرتے، کاٹتے نہیں، پتہ ہے کہ سامنے کھڑے نا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک ہے ذکر سبحان اللہ الحمدللہ سارے ہی کر لیتے ہیں، تسبیح سارے ہی پھیر لیتے ہیں، اتو میاں تسبیح تو وچو میاں کسبی، یہ بندگی نہیں ہے۔ تسبیح پھری تو دل نہ پھریا، زبان سے سبحان اللہ کا، مگر روٹی بھی پاک نہیں، رزق بھی پاک نہیں، جان بھی پاک نہیں، مال بھی پاک نہیں، میرا کاروبار بھی پاک نہیں، ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، تو کیا فائدہ تسبیح پکڑ کر کے صبح اپنے کاروبار کے آغاز کرنے کا؟ کچھ نہیں ملنے والا، سب رگڑا جائے گا۔ آئیے گرین میٹر لگنے لگا ہے، رب سے کہیے آپ کی دنیا بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کریں یہ دعا، یہ بھی گرین میٹر ہے، لگوائیں اللہ سے، اللہ میری جتنی بھی دنیا ہے مجھے اچھی دے، حلال دے، پاکیزہ دے، خیر والی دے، برکت والی دے، اچھائی والی دے، بھلائی والی دے، مجھے دنیا چاہیے۔ پہلے تو نے دنیا میں بھیجا ہے تو میں نے اپنی دنیا حسین بنانی ہے، لیکن تجھ سے پوچھ کے، آپ سے پوچھ کے۔ مسیت والے نو کوئی جنہوں نے مسیت بنائی کوئی ماڑا موٹا تو پوچھے ہی ہونا نا کداں دی بنائی ہے، بنیادوں میں اپنی مرضی دیا بنیاداں بھر دو، اتنے اسی ویکھ لاں گے۔ ٹائل لگتے ہوئے بھی تو کوئی مشورہ لیا ہی ہوگا نا، کوئی رنگ شنگ کرتے ہوئے، بڑا کچھ ہوتا ہے میرے بھائی۔ تو اپنے مالک سے ساتھ تھوڑا سا مشورہ کر لیا کریں کہ اللہ آپ مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ یہی جو میری دنیا ہے نا، وفی الآخرۃ حسنہ، اس کے ایک ایک عمل کو میری نیکی اور بھلائی بنا دے۔ دو مثال یہاں پہ، گھر کے اندر روٹین ہے، ماں باپ کی خدمت سارے کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں۔ وہ جو غار میں پھنسے تھے، صحیح بخاری کی حدیث، کون سا گھر ہے جو ماں باپ کو روٹی نہیں دیتا، دودھ نہیں دیتا؟ چائے چلتی ہے، سارا روٹین میٹر ہے گھر کے اندر بزرگوں کے ساتھ۔ لیکن اس نوجوان نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں یہ خدمت، بھلائی اور نیکی اور تجھے تیرا حکم سمجھ کے میں نے کبھی بھی زندگی میں بچوں کو اور بیوی کو پہلے نہیں دیا کچھ، پہلے ماں باپ۔ اگر یہ میری ادا پسند ہے تو میری آج مشکل ٹال دے۔ یہ لگا ہوا میٹر، گرین میٹر، جب دنیا میں لوڈ شیڈنگ ہونے لگے گی تیری قبر اندھیری بنے گی،
دنیا میں بھی تیرا رب اسے تیری عبادت بنا دے گا اور نیکی اور اجر، اور تیری مشکلیں قبر کی بھی آسان کر دے گا، نشر اور حشر کی اور اگلے جہان کی بھی آسان کر دے گا، لیکن اسی عمل کو، اسی نیکی کو۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی نیکی ہے کہ اللہ کو کل دکھا سکے؟ ایک نیکی، ایک سوچ، ایک فکر، کوئی ایسا کوڈ لگائیے۔ کہنے لگے کہ ہاں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرا رب کبھی مجھے اس بارے میں نہیں پوچھے گا کہ میں نے کسی انسان کی کبھی غیبت کی ہے۔ آپ بھی کچھ سوچیں، پیکج لگائیں چھوٹا سا، اللہ میری زندگی بندگی میں بدل دے، میں نے پل پل ایاک نعبد و ایاک نستعین بندہ تیرا ہوں، مدد کسی اور سے مانگوں؟ پتر کہندے نا، اب پتر تہاڈا واں، ابے نو کہن ڈیا ہوندا ہے خرچی لوکاں تو منگا۔ بیگم کی کہندی ہے قبول ہے تہاڈے نال پڑھیا ہے تے ہن جا کے نان نفقہ کسی اور تو منگا، وہ جا کے میں پیکیاں نو آکھاں؟ کی خیال ہے؟ ساگ جو گھوٹنا ہوئے تے بیگم ہن پیکے سد کے لیا بھی توڑی پھڑیا جی ہانڈی تے میں ذرا یا تسی، وہ جیڑا کول ہے وہ نہیں گھوٹنا بھائی، کی خیال ہے؟ تے جے وہ بنے چودھری نہیں، پھر چودھری ہے بندہ نہیں، بندہ وہی ہے جڑا بڈھی دی گل منے، تے جنہیں نہیں منی وہ میں سندا ہوندا سا مستریاں تو، جنہیں مستری دی نہ منی انہیں لئی نسان سنی۔ میں کہ جی وہ نال کی ہوندا؟ کہندا پھر ساری زندگی روندا ہی رہندا ہے۔ سونےو رب نال پنگا لے کے کتھے جانا جائے؟ اللہ نال اعلان جنگ کر کے سود لے کے ویکھیا ملک دی حالت ویکھ لو جویں جن چمبڑے نا، کوئی محکمہ ایسا نہیں، جہاں دینے والے تھے لینے والے بیٹھ گئے ہیں، غربت ہی غربت، مہنگائی مہنگائی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کریں۔ او بھائی سود چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ چھوڑ دو، جو اللہ سے محبت کر لیتے ہیں، رب نے جیسے سعودیہ کو دیا ہے نا، انہوں نے 4 ہی کام موٹے کیتے نے، 5واں مینوں نہیں لبا ہوتے اتنے سال رہ کے، ایک چند حدود، صرف چند حدود، انہوں نے انصاف نہیں کبھی کیا، عدل کیا ہے۔ اسی انصاف دے پیچھے بھجے پھرنے، انصاف ہے نصف سے، نصف ہے آدھا آدھا۔ اردو کے ٹیچرز بیٹھے ہوں گے، اگر میں پوچھوں انصاف کا متضاد کیا ہے، ہم کہیں گے ناانصافی۔ یہ کوئی متضاد نہیں ہے، انصاف کا متضاد ہے پورا مکمل۔ ادھی روٹی متضاد کی ہوئے گا؟ پوری روٹی، یہی ہے نا، آدھا پورا مکمل۔ عدل کا متضاد ہے ظلم، انصاف نصف نصف سے ہے، ماں نو بھی ادھی دو، بیٹی نو بھی ادھی دو، پیو مرے ادھی پہلی پتر نو دو، اے انصاف ہے۔ عدل کیا ہے کہ بیٹے کو 1 پہلی دے دے، بیٹی کو 1 آدھی پہلی دے دے، اور اولاد ہے تو ماں کو اس پہلی کا 8واں حصہ دے دے۔ یہ ہے عدل، تیرے رب کو پتا ہے کہ کہاں کیسے کیسے چلانا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں عدل لے کے انہوں نے عدل کیا، اللہ تعالیٰ نے برکتیں دے دی۔ انہوں نے توحید اپنائی، شرک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پورے تھرو آؤٹ پکی قبر نہیں ملے گی۔ اللہ کی توحید کے ساتھ عدل، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے ساتھ عدل۔ کتنا آپ نے سنا تھا جی ماشاءاللہ جی وہ جھنڈیاں لگن رہی نے 22 تاریخ نو سعودیہ میں بیت اللہ کے، تو بڑے لوگوں نے مجھے بھی میسج بھیجا، پروفیسر صاحب آ لاؤ تسی نہیں سے جماندے لگ گئی ہیں جی جھنڈیاں۔ میں کہا سبز رنگ ویکھ کے پریشان ہو گئے، جن نے اکھ دے اوتے سبز پٹی بنی ہوئے تسی کہو نے آپریشن کرایا، ضروری تو نہیں، لیکن لگدا تے ہی ہے نا کہ نے کرایا ہونا۔ آ جدوں تسی لاؤندے جے تے لگدا کوئی مووی والا آیا ہے، یہی فیل کردے ہو نا۔ سر جی انہاں لائیاں جھنڈیاں تو شروع ہو گئے میسج، آ لو جی مناؤن ڈے جے بیت اللہ لگنیاں۔ میں کہ یار 24 تاریخ نو میرے نال رابطہ کریا جے، اج والے رہن دو، میں تے اوتھے سال آسار رہ کے آیا سی۔ اتنی جلدی جو ہے نا آسانی سے نہ گریں، محنت کو دیکھے، مقام کو دیکھے، دوسرے کو دیکھ کے فوری فتوے شروع نہیں کر دیں، پہلے من میں جھانکے۔ 1-2 مولوی ٹکر گئے تے چنگے تگڑے کر کے کہندے تو سنیا پروفیسر مدینے تو فارغ ہے؟ میں کہا جی۔ کہندے ایتھے تسی صلاۃ و سلام کیوں نہیں پڑھ دے؟ میں کہا یار اسی پڑھی دی ہے، تینوں کنے کیا نہیں پڑھ دی؟ کہندے نہیں پڑھ دے تسی مینوں۔ کہندا مسجد نبوی چ بھی لکھی ہے۔ میں کہ یار مسجد نبوی دا کوئی چپا اور کونا ایسا نہیں جتھے خطابت نو میں نہیں جاندا، پاکستانی نے لکھیا شفیق صاحب نے،
وہ جنہ اتنے ریڈیو ساری انہوں دی ہے، یہ اعزاز پاکستان نو ہے۔ میں کہ مینوں تو نہیں کتے لبا، میں تو ایک ایک گٹھ دی ایک ایک آیت لکھی ہے، ایک ایک جملہ لکھے ہے، جو جو اتنے ہے وہ سارے نقش نے میرے کو۔ کہندا جی ویکھ لو نا، پھر اسی تانوں کہنے نہ تانوں حضور دسدے نے، تہاڈیاں اکھاں ہی نہیں ویکھن والیاں، تے نہ انہاں تے صلاۃ و سلام تانوں دسدے۔ میں کہا چل یار مینوں دسدا نہیں، انے بندے نوں ہاتھ تے بندہ لوا لو ہی دیندا نا، عبارت دس کتے وے۔ کہندا پہلے 3 گیٹاں دا پتہ جے؟ میں کہا جی۔ کہندا وہ جڑا ہے نا باب النساء تے پھر بابے جبریل تے پھر بابے بقی، جڑا ادھروں پہلا باب السلام دے سامنے۔ میں کیا حکم؟ کہندا او دے اوتے لکھیا ہے۔ وہ میں کیا تیرا اللہ بھلا کرے، میں کیا اتنے جڑی دعا لکھی ہے نا مینوں زبانی یاد ہے، وہ مسجد چ داخل ہونے دی دعا ہے، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ میں کیا نیٹ کڈ حالے تینوں یہی جی میں جڑے لفظ کہن دے ہی نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے؟ کہندا نہیں یار معذرت، وہ میں تے اصل چ پہلے لفظ سی الصلاۃ والسلام ویکھ کے اکھاں بند ہو گئی سی میری۔ میں کیا یہ حضور تے صلاۃ ہی لکھی؟ سر جی ایسے نہیں ہے، دلیل کی دنیا میں، علم کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں، حقیقت کی دنیا میں بدعات اور خرافات سے انہوں نے جان چھڑائی، الحمدللہ۔ جنہوں نے گلاں کیتیاں سی میں کہا سی یہ 23 انہوں دا یوم وطنی ہے، تو انہوں کدی کسی نے یوم جڑا ہے 14 آزادی یوم آزادی اگست مناؤن تو روکیا کسی نے؟ کہندا جی حضور دا نہیں مناؤندے آ منا لیندے۔ میں کہا جان دے یار کیڑے چکر چ پی گیا ہیں، تو کہہ کے دنیا داری دا معاملہ ہے تو میں تینوں کدی روکوں نہیں، پاویں 1000 من دودھ دا کیک بنا لا، کہہ اینوں دنیا داری خوشی۔ کاکا گھر جمدا ہے، اسی کدی کسی نوں روکیا آ کے؟ کسی بھابی نے کیا ہوئے چول کیوں پکایا جے، کھیر کیوں پکائی جے، گھر کپڑا کیوں بنیا جے، ٹینٹ کیوں لائے جے، دعوت کیوں کرن دے جے، لوگ کیوں سدے جے، مٹھائی دے ڈبے، جیڑی مرضی کر۔ اگر تو دین بنائے گا اور دین بنا کے پھر دعوت دے گا، جو نہیں مانے گا اس کو کافر اور ابلیس اور منکر اور لعین کہے گا اور ہمیشگی کرے گا۔ یہ دین ہوتا تو میرے محبوب اس پہ ویسے ہمیشگی کروا جاتے جیسے عید الفطر پہ کروائی تھی۔ کہا عورتوں کو بھی نکالو، یہ کام انہوں نے ختم کیے ہیں، سادے سادے رکھے ہیں۔ جمعہ بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، اذان ہوگی، بازار بند کروائیں گے، لیکن بدعات خرافات۔ ماشاءاللہ 24 تاریخ آئی انہوں نے جھنڈیاں لائیاں، میں پوچھا سارو تہاڈیاں عید میلاد والیاں جھنڈیاں لے گئیاں نا؟ پہلے سعودی چنگے سی یا ہون والا چنگے نے؟ کہندے نہیں یار میں تے میں سبز رنگ ویکھ کے نا تو کٹنگ بھی ساڈے ورگی ہوئی سی، شاباش جی۔ کہندے جی وہ یہ منا لیندے۔ تو میرے بھائی دنیا کے معاملات ہیں، جو مرضی آپ جون سی دکان کے میں کچھ نہیں، لیکن اگر آپ آ کر کے مسجد میں دکان کھول کے بیٹھے اور کہیں کہ ضروری ہے کہ عطر مسجد میں بیٹھ کے ہی بیچنے ہیں اور یہ میرے حضور کی سنت ہے، عطر لگانا، خوشبو لگانا سنت ہے، مسجد کے اندر اس چیز کو رکھ کے چلانا اور بیچنا میرے مرشد سے مثال نہیں ملتی، لہذا ہم روکیں گے۔ دین مت کہو، اگر دنیا داری ہے چلاؤ، نئی گاڑی لے لو، اچھا ماڈل لے لو، گدے کا ماڈل بدل لو، اونٹ کا ماڈل بدل لو، فلائٹوں میں چلے جاؤ، مشروب اچھے سے اچھا کر لو، اصلاح فرمائیے۔ اگر آپ تنقید کی دنیا میں چلے جائیں گے، وہ جی پھر پیپسی پینا بدعت ہے، سونے بدعت ہوندی دنیا چ ایجادات نے اور جدت ضروری ہے۔ قرآن پڑھ کبھی وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تیرا رب ایسی ایسی سوچ، ایسی ایسی فکر پیدا کرے گا کہ تمہاری دنیا میں بہتری آئے گی، جدت آئے گی، بلندی آئے گی، رفت آئے گی، پل بنیں گے، میگا سٹرکچرز بنیں گے، تمہاری سڑکیں آئیں گی، موٹر ویز ہو جائیں گی، تم جو ہے جدید سے جدید ترین، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، گاڑیاں اچھی سے اچھی، فلیٹیں اچھی سے اچھی لو، مگر شرط یہ ہے حق حلال کی ڈنڈی مار کے 2 نمبری کر کے نہیں۔ سادہ پانی پی لو زبردست، اس میں سادہ چینی گھول لو کوئی بات نہیں، حلال ہے نا۔ اس کے اندر روح افزا ڈال لو، جامع شیری ڈال لو، شربت الائچی ڈال لو، شربت بادام ڈال لو، شربت بزوری ڈال لو، میں نہیں کہوں گا بدعت، جدت ہے۔ لائیے چینج کیجئے، آپ نے ملک شیک بنانا ہے، دودھ چ جیڑی شے مرضی پا کے انہوں گرینڈ کر لو، چلے گا۔ امی کہنے لگی یہ نہیں بدعت، میری ماں بھی تو بریلوی مسلک تھی نا، کہنے لگی پتا بدعت نہیں، میں کہا امی کی بدعت ہے؟ کہندے جڑا دودھ دے وچ اللہ نے خالص دودھ دیتا تو خالص کیوں نہیں جے پیندے؟ میں کہا ماں جی خالص پیو کنے روکیا ہے؟ مکس کر کے پی لیں کس نے روکا ہے؟ نہیں روکا، لیں آپ۔ میں نے ان کو پھر خربوزے میں ملک شیک بنا کے دیا، کہندے پوت اسی تو روکی دا، ساڈے پنجاب چ بھی پانی نہیں پیدا، اتوں دودھ نہیں پیدا، کوئی لیکوڈ نہیں لئیدا، یہ نال ہیضہ ہو جاندا۔ میں کہا ماں جی جدن ہیضہ ہو گیا میں ہسپتال لے جاؤں، لو تو صحیح ٹھڈ صاف ہو جانا ہے۔
کہندی کداں یہ تیرے ذہن چ کداں؟ میں کہا جی میں اس مدینے چ رہ کے 5 سال پیندا رہا. تربوز کا شربت انڈیا میں نہیں بن رہا دہانیاں دا، جنہوں اسی کہندے سا گھٹ پانی لگا نہیں تو ہیضا ہویا نہیں. وہ بھائی ذہن کی بات ہے. یہ دنیا ہے، دنیا میں ایجاد ہے، دنیا میں جدت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس میں حسن یہ ہے کہ جدید سے جدید کر. تو علاقے چ جامن کنا وکدا ہے؟ میں کئی دفعہ اتوں پینسرے بریک لا کے لیا. اج تک کسی نے جامن دا ملک شیک یا جوس پیتا ہے؟ آپ پی کے بیٹھا جائے. جدت ہے، کرو جو سوچ سکتے ہو کر لو. دودھ سوڈا پیندے ہو نا، اج گھر جا کے ایک تجربہ کریا جائے. پہلے نا 2 بوتلاں 7 اپ دیاں پا لیا جائے، اتوں گھٹ گھٹ کر کے دودھ پایا جائے. تو جی 5 منٹاں چ دہی تیار نہیں، 2 منٹاں چ نہ ہوئے تو مینوں کیا جائے. ہے تو وہی بوتل تو وہی دودھ. ترتیب رب کی نہ بدل، وہی رکھ جو تیرا رب چاہتا ہے. کیمسٹری کا اصول یہ ہے کہ پہلے دودھ ڈال ٹھنڈا کر کے اتو تھوڑی تھوڑی بوتل پا کے کمالا. تو جے چگ نال سونا دودھ سوڈا نہ بنے تو مینوں کمی. آپ نے نہیں پڑھا تھا، تجربہ نہیں کیا تھا کہیں میٹرک شیٹرک میں سائنس پڑھتے ہوئے کہ جے پانی چ تیزاب پائیے تو صاحب ہو رہے، جے تیزاب چ پانی پائیے تو پھر آگ بھی لگ دی. کیا خیال ہے؟ کیوں ہنڈیا کے اندر ہمارے گھر میں کبھی نہیں جڑے شیف جننے بھی نے وہ جدو پکاؤن ڈے ہوندے نے تے اندر فرائی پین چ اگ جڑی شولے لین دی ہوندی. یہ ایک ٹرک ہے. تیرے رب نے جو کائنات بنائی ہے اور دین مکمل کر دیا ہے، دین کے اندر کوئی ضابطہ کوئی اصول نہیں، جو مرضی آئے. کہا دین مکمل ہے، اس میں جدت نہیں چلے گی. مسجد نویں تو نویں بڑا حرج کوئی نہیں، محراب بڑا حرج کوئی نہیں. کیوں؟ امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سادی تھی. ما بین بیتی و ممبری، ممبر ایسے بالکل سادی مسجد میں پڑا تھا اور یہی راستہ استعمال ہوتا تھا. اس طرف حضور علیہ السلام کا روزہ تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کے آگے پردہ ڈلا ہوا تھا. یہاں پچھلی صفوں میں سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے. یہ راستہ بھی تھا میرے محبوب کے آنے کا راستہ ہے اور یہ ممبر لگا ہوا ہے. اس کے درمیانی حصے کو مرشد نے جنت قرار دیا ہے. جب حضرت عمر شہید کیے گئے اور مسجد میں کیے گئے، حضرت علی المرتضی شہید کیے گئے مسجد میں کیے گئے، دنیا داری کا معاملہ تھا. جدت آئی، کہا کہ یہ جو جگہ ہے نا اس کو کور کر دیں، ایسی ہو کہ پیچھے جنگلہ لگا ہوا ہو، جالی لگی ہوئی ہو جس کے اندر چاقو یا چھری یا تیر یا نیزہ یا کوئی اسلحے والی چیز اندر نہ گزر سکے. سیکیورٹی بیس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی کہ نہیں پہنی؟ اب زرہ کے اندر جو جدت آئی اس سے کسی نے روکا؟ دفاع کے اندر جو جو چیزیں آئیں کسی نے روکا نہیں. وہ دنیا داری ہے. ہم دین سمجھ کے محراب نہیں بنا رہے. مینار جو ہیں مسجد کی جست پہچان ہے. اگر کسی مسجد کا نہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں نماز نہیں ہوتی، پھر ہم اس کا کچھ سائز مقرر نہیں کرتے کہ اتنا ہی ہے. ہم تو کسی کمرے کے اندر بھی مصلی بچھا لیں تو وہ بھی جائے نماز ہو جاتا ہے. کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ لہٰذا مثالیں وہ دیں جو دین کی ہوں. دنیا کی مثالیں دے کے دین، دنیا میں جدت ہے. نئے سے نیا بناؤ، نئے سے نیا پہنو، اچھے سے اچھے گھر بناؤ، چھوٹے ہیں بڑے کر لو، مسجد چھوٹی ہے اضافی کر لو. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپر والی مسجد ہے، اس میں جدت لائی گئی. جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں بعد آنے والے، ٹھیک ہے زبردست، نو پرابلم. لیکن اگر دین ہے تو نہیں. بیت اللہ کو بنانا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اللہ کا گھر ہے. جب مشرکین مکہ نے بنایا تو کیا کیا؟ کہا اتنی جگہ خالی چھوڑ دو جس کے اندر، یہ ہوتی ہے اصلاح. مال حلال کا لگاؤ، حرام لگا کے اللہ کا گھر نہیں بناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا میرے ابو جناب ابراہیم علیہ السلام جو بنیادیں انہوں نے رکھی تھی، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو اس لیول پہ بنا دوں، پورا بیت اللہ تعمیر کر دوں، حتیم کو بھی جو ہے وہ بیچ میں لے آؤں. اے خدیجہ، اگر تیری قوم نئی نئی اسلام نہ لائی ہوتی اور ایسی باتیں نہ کرتی تو میں اسے پورا تعمیر کروا دیتا. مجھے تب سمجھ آئی، میں میاں چنو میں تھا تو مجھے گرانٹ آئی، لوگوں نے کہا کہ مسجد نئی بنوا لیں. بڑی تگڑی مسجد ہے، نیچے 50 دکانیں ہیں. تو اس وقت وہ بابے زندہ تھے کہ جنہوں نے وہ مسجد پہلے بنائی تھی. کہنے لگے پتر گل سونا، سوچی بھی نہ. میں کہا جی کی ہے؟
کہندے جڑیاں اسی اٹاں لائیاں نے تینوں نہیں پتا اسی کہاڑیاں کھا کے کئیاں کھا کے مخالفتاں لے کے لائیاں نے تے ایدہ جڑا پلر بنایا نا یہ اسی ادوں سوچیا سی کہ 500 سال تک بھی یہ کتے بھوے نا یہ جنہ مرضی بلڈنگ بناؤ جاؤ سدو کسی انجینئر نو جنہ سی یہ پیسہ لایا ہے اج تسی آئے جے تے ساڈے ہوندے ہی ساڈی مسجد پٹ مارو گے نویں بنواؤ گے اتوں تک بابا جی نے کیا ہے نک وگدا ہے نہیں اچھا لگتا لوگوں کو جو انہوں نے بنایا ہو کبھی بھی باپ کے ہوتے ہوئے باپ کا گھر نہ گرانا جو اینٹ باپ نے لگائی ہے نا آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کتنی محنت سے لگائی ہے اور اس کی محبت ہوتی ہے اس نے اولاد کے لیے اس دور میں سب سے جدید ترین اپنی ہمت کے مطابق گھر بنایا ہوتا ہے تو جدو وہ زندگی چونوں کہیں دیا نا ابا تو اٹھ جا اس دن باپ زندہ لاش ہوتی ہے جس دن آپ باپ کے سامنے گھر کو چینج آپ شاہد ہوں گے اللہ کی قسم میں نے اپنے والد کے ساتھ ہمارا ریتلا علاقہ ہے اس کے اندر پکی مٹی ملتی نہیں ہے ردے کی دیواریں اور تقریباً 18 انچ سے بھی ڈبل مٹی نکالنی سینکڑوں فٹ نیچے جا کے پھر اس کو لے کے اوپر آنا گارا بنانا ردے کی دیوار میں مزدور تھا اور میرا باپ مستری اپنے ہاتھوں سے بنائی جب وہاں سے شفٹ ہوئے بلکہ کلپ ایک چڑھا بھی میرے پچھلے گھر کا لوگوں نے اس سے بہت کچھ ویوز لیے باتیں اپنے انداز میں لکھی وہ اس دور کی سب سے جدید ترین ٹیکنالوجی تھی اس سے جدید کچھ نہیں تھا اور اس کے اندر ٹھنڈک اور کمال کا گھر باغات کے اندر اور اتنی بلندی پہ تھا کہ ستلج آج آپ نے دیکھا ہے جب چلا ہے تو اس نے کیا حالات کی ہیں ایشیا گھی فیکٹری کو کیسے وہ لے کے چلا گیا ہے کہ وہاں تھانا 2 منزلہ اس کے تو روشن دانوں میں پانی چلا جاتا تھا مگر ہمارے گھر کی بنیادوں تک پانی نہیں جاتا تھا ایک وقت آیا بھائیوں نے کہا کہ یہ ایسے کر لیں اس کو فارغ کر دیں میں کہ جب تک باپ اور ماں زندہ ہے میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں ہم ادھر تھے پیچھے سے بھانجا گیا اس نے جا کر کے دیکھا کہ یار وہ آتے تو یہاں ہے نہیں ٹی آر ہیں گارڈرز ہیں اس کے اوپر جو ہے ملبہ ہے اینٹیں بعد میں ساتھ آگے کر کے پکی کی گئی وہ نکال لیتا ہوں کر لیتا ہوں والد صاحب اس نے اتفاق سے گئے تو انہوں نے دیکھا اس کے بعد میرے والد صاحب نے وفات تک وہ صدمہ نہیں بھلایا یقین کیجیے وہ صدمہ نہیں بھلایا پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں میں اللہ کے گھر کو اپنے باپ کی بنیادوں پہ بنا دوں لیکن تیری قوم نے جو بنایا ہے وہ بولے گی اس وجہ سے میں نہیں بنا رہا حضرت عبداللہ بن زبیر نے بعد میں انہی بنیادوں پہ کھڑا کیا بیت اللہ کا تو اب اس کو بدعت کہہ دوں وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے تھے لڑا نہ کریں زندگی کو عبادت بنائیں دنیا میں جدت لائیں دین کے اندر قدامت مکمل دین میں سے اٹھائیں جو کام رسول اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے تھے اور آپ کا من بھی تھا ارادہ بھی تھا آپ نے اظہار بھی کیا لیکن کسی مجبوری یا معنی کی جیسے وہ کام آپ نے روک دیا بعد میں اگر کوئی کرے گا تو بدعت نہیں ہوگی عبداللہ بن زبیر نے وہ بنایا قرآن آپ لکھوانا چاہتے تھے قرآن آپ لکھواتے تھے قرآن آپ محفوظ کروانا چاہتے تھے بعد میں انہوں نے اس کے اندر جدت لے کر کے آ گئے تو جلد بنانا جدت ہے دنیا داری ہے آپ اس کی جیسے اچھی سے اچھی بنا لیں نو پرابلم کوئی ممانت نہیں ہے لیکن قرآن کے اندر محبت میں آ کے لفظ بدلیں احکام بدلیں جملے بدلیں یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قبر پہ بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھا وگرنہ محبوب اگر یہ دین تھا اللہ کی قسم اپنی ماں کی قبر سے اٹھتے ہی نہ یار 6 سال دی عمر چ ماں گئی ہوئے تے بچے دے جدو شادی ہوندی نہ کہندا ماں تو کتے جا کے وے نہیں ہوں تے سی تیرا پتر لاڑا بڑھ کے سونا کے ڈالا کرنے یہ نبیوں کا لاڑا تھا جب معراج سے لوٹے تھے لیکن اگر یہ دین ہوتا تو میرے مرشد اپنی ماں کی قبر کا سراہنا نہ چاہتا ہر رات بقی جاتے تھے میرے مرشد صحیح مسلم کی حدیث ہے سید عائشہ فرماتی ہیں جب بھی میری باری ہوتی تھی تو میں نے دیکھا ہے کہ میرے مرشد میرے محبوب بقی جاتے تھے اور جا کے کہتے کیا تھے السلام علی اہل الدیار من المومنین وہ بھی بتایا کہتے کیا تھے وگرنہ کہہ سکتی تھی وہاں فاتحہ پڑھ کے آتے تھے کہہ سکتی تھی کہ بقرہ پڑھتے تھے کہہ سکتی تھی یہ صورتیں پڑھتے تھے آپ قرآن خوانی کر کے آتے تھے جو ماں یہ کہتی ہیں کہ میرے پیغمبر کا اخلاق کانا خلقہ القرآن قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ جو رب بولتا ہے وہ میرا محبوب تولتا ہے جو اللہ کہتے ہیں وہ کرتا ہے جس سے رب روکے میرا محبوب رکتا ہے تو اصلاح کرنی ہے تو پہلے ذہن بدلو وگرنہ ساری عمر لڑتے رہو گے ساری عمر لڑ لڑ کے گزار دو گے اور سارے جنتوں کے ٹکٹ بانٹو گے اور یہی سوچو گے کہ میرا فرقہ ٹھیک ہے یہ جنتی ہے باقی سب جہنمی ہے پھر پہلا پارا پڑھ لو وقالت الیہود
وقالت النصارى، یہ اللہ نے خبریں دی ہیں، یہودی کہنے لگے کہ نصرانیوں کا کوئی دین مذہب نہیں، عیسائیوں کا، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، جنت میں صرف ہم جائیں گے، وہ کہتے ہیں جنتی صرف ہم ہیں، کسی نے کہا کہ جنتی صرف وہ ہے جو یہودی بنے گا، یہ نصرانی بنے گا۔ اللہ نے کہا کہاں یہ تمہارے دلوں کی اپنی خواہشیں ہیں، میں نے کوئی وعدہ لکھ کے دیا ہے، کوئی تمہیں کوئی عہد کیا ہے تو لے آؤ، کوئی دلیل لے آؤ اگر سچے ہو۔ نکلو ان چیزوں سے۔ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد۔ یہ جو اوپر نیم پلیٹ ہے نا، یہ تیری میری رجسٹری اور اجارہ داری ہے کہ کتے دوجے قبضہ نہ کر لیں، اس تو ود کے کچھ نہیں۔ جا پتہ کر میری مساجد کا، اور جب میں میری مساجد کہہ رہا ہوں تو اللہ معاف کرے میری اپنی کوئی مسجد نہیں آگی، میرے نا دے کوئی چندہ منگن آوے تو بے شک روک لے جائے، سمجھ رہے ہیں؟ مسجدیں اللہ کی ہے۔ صرف اتنا چیک کرو، میں جس بھی علاقے میں جا کے مکان لیتا ہوں نا کرائے پہ، میرا یہ 18واں مکان ہے، میں علاقے کے لوگوں کے اس مسجد جو قریبی مسجد عالم کو جا کے السلام علیکم پاجی جی، سوٹ ایک لے گئے تھوڑے پیسے، کوئی جو خدمت ہوئی لفافہ ساتھ، سر جی تھوڑے نویں ہمسائے آئے ہیں تے کی اجازت لینا آیا، جی 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 جی، نام تعارف ہو گیا، بلے بلے کیا بات ہے، زبردست ہے۔ میں کہا جی میں نا نماز دی اجازت لینا ہے، اللہ دا گھر ہے، نماز لی بھی اجازت لئی دی؟ میں کہا جی اللہ دا گھر ہوں تو میں اجازت نہیں سی لینی، میں بیت اللہ چ کدی نہیں کسی نے پوچھا، میں مسجد نبوی چ بھی نہیں پوچھا، میں نے کبھی مسجد قباء میں بھی نہیں پوچھا، میں نے سعودیہ کی کسی بھی مسجد میں کبھی نہیں پوچھا، ایتھے پوچھنا پہندا ہے۔ انہیں نہیں جی بسم اللہ ویلکم، تسی جدوں مرضی آؤ، بلکہ کہیں ہو تو تمہیں چابی بنوا دینے راتی دینی جدوں مرضی، مولوی نو سوٹ لگا ہوا ہے، نال لفافہ لگا ہوا ہے، تو محبت کرے گا نا۔ سر جی دیندے کی جی انہوں بیچارے نو، پریشان ہوندا ہے، کدی وہ محبت کر کے تو ویکھو بدلے تمہیں کی دیندا ہے، چابیاں تک تیار۔ میں مڑا جے کن چ کیا حضرت میں اجازت اس لیے لین آیا، میرے چ نا دو ماڑیاں جیاں کمزوریاں نے، ایک جدوں میں رکوع جان لگنا یا آن لگنا میرے ہاتھ تاں چکے جاندے نے، تے دوسرا کتے امام کہہ دے نا ولضالین تے میرے منہ آمین نکل جاندی ہے، نال ہی پولے ہو گئے کہندے نہیں پھر تو لوکی تنگ کرن گے، مینوں چھیڑن گے، وہ پریشانی ہوئے گی، ایتھے مسئلہ بنے گا۔ میں کہا جی میں اس لیے پوچھڑ آیا سے کوئی گل نہیں، میں ہن گھر پڑھ لواں اجازت ہے، میں گھر پڑھ لواں تے کل نوں کوئی محلے چ فتویٰ تے نہیں دو گے بھی یہ مولوی ہو کے پروفیسر ہو کے نماز گھر پڑھدا ہے، ظاہر ہے میں ہونا آ میری کسی مسجد میں، اللہ کی قسم تیرا جو مسلک عیسائی بھی لیا، میں نہ باواں مسیتے تو مینوں کمی، میرے حضور نے بٹھائی ہے مسجد نبوی میں، نجران کے عیسائی بٹھایا۔ جب گھر اللہ کا ہے تو روکوں کیسے کسی کو؟ یار وہاں تو مسجد نبوی میں لا کے ایک لا علم شخص نے جا عربی فبال فی طائفۃ المسجد، اس نے پیشاب کیا ہے، میرے مرشد نے اپنے مریداں کو لتوایا، انہوں نہیں کچھ آکیا، بلکہ وہ ڈکن ڈیا سی ماہ ایک ہی ہے، تے آپ نے کیا پیشاب نہیں ڈکی دا، انہوں کر لین دو۔ ہوندا کوئی اج دا دور تے پہلے تے انہوں چٹاؤندے، پھر وہ مٹی چکاؤندے، پھر کوئی وہ کول خوہ کٹواؤندے، وہ بوکا سٹاؤندے، 100 بوکا کڈ کے تے دھوئے نو۔ تے مولانا منظور صاحب فرمایا کرتے نے ہوندا اج دا دور تے انہیں چھوٹا پیشاب کیتا سی اسی کٹ کٹ کے وہ بڑا بھی کٹا دینا سی۔ اصلاح کرنی ہے تو اپنی کریں، 8 ارب کو میں نہیں بدل سکتا، آپ بھی نہیں بدل سکتے، اپنے آپ تو بدل سکتے ہو۔ جہاں دنگا ہے، جہاں فساد ہے، جہاں زیادتی ہے، جہاں شور ہے، جہاں غوغا ہے، وہاں اپنے آپ کو تھوڑا بریک لگوا دیں، رک جائیں، آپ بچ جائیں گے۔ آخری مثال اور یا سلام، میرا کالج ہے عبداللہ پور، اسٹیشن گزرتے ہی پل جب اترتا ہے تو وہ جب انڈر پاس بن رہا تھا تو نہر ہے، اس نے 4 لوگوں کا خون لیا ہے، لوکی گھر بنان لگیاں ککڑاں دا خون پاؤندے نے، لیلیاں دا پاؤندے نے، اس جی میں کہندے نہیں آ نہر ہر سال ایک بندہ لیندی ہے، اس انڈر پاس نے 4 بندے لائے نا، کھدائی کی ہوئی تھی، نہر کا پانی جو ہے نا وہ اس میں آ گیا، وہ جو کچی مٹی کی بھریں تھی وہ نیچے گرنے لگی، تے اوتھے لوکی تو انہوں پتہ ہے ایداں ہی باہر کھلو جو نا، ایتھے ناسی روڈ ہے، ناسی ہے، ایداں ہی جا کے کھلو جا جے، 4 بندے موٹر سائیکل رو کے کھلو جان گے، نال گڈیاں لے بھی ہون کی ڈیا، ایتھے کی ہے ہوتا ہے، پاویں کچھ بھی نہ ہوئے، چیک کر کے دیکھ لیں، یہ پاکستانی مزاج ہے۔ 1 آیا، 2 آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، ایک نویں شادی ہوئی سی تو نویں سہرے نے موٹر سائیکل لے کے دیتی سی، ہلے نمبر پلیٹ بھی نہیں سی لگی، پیچھے سسرال ہی لکھیا سی، اپلائیڈ فار نہیں،
بیگم نال ہاتھاں تے مہندی لگی ہے تے انہوں کہندا ہے 1 منٹ کھلوئی تے میں آیا، وہ روکدی رہی ڈکدی رہی، تیرا کی کام ہے؟ رش لگا جتے مرضی چل گھر نوں چلیے، وہ بیچاری کہندی کندی رہی ہاتھ چڑا کے موٹر سائیکل تے، تو 2 منٹ ٹیک لا بہ تے میں آیا۔ وہ گیا جتے باقی لوگ کھڑے سی، پہلے جڑے کھڑے سی تے ادوں تک تے وزن برداشت سی، یہ گیا تے اتنے کھلوتا ہی نہیں، یہ بھی وچ تے نال 3 بندے اور بھی، یہ 4 بندے نکل نہیں سی سکے، موقع تے مرے سی۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو آپ کے متعلقہ چیز نہیں اس کا حصہ نہ بنے، انشاءاللہ فساد نہیں ہوگا، بگاڑ نہیں ہوگا، دنگا نہیں ہوگا، رولا نہیں ہوگا، بلکہ ساتھ دیں اللہ کے گھروں کے لیے۔ دنیا میں کہیں مسجد بنے، کسی مسلک کی بنے، رکاوٹ نہ ڈالو، آباد ہو رہی ہے رکاوٹ نہ ڈالو۔ اور کبھی انتظامیہ غیر آباد کرتی ہے، کبھی برباد کرتے ہیں نمازی، کبھی ہمسائے، اور دنیا میں سب سے ظالم ترین انسان وہ ہے جو کسی اللہ کے گھر کی آبادی کو کسی وجہ سے روکنے کا سبب بنے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنوں میں ہم چینج ہو سکتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہم سیاسی پارٹیوں کے چکر میں پڑھ کے جیسے ایک دوسرے سے رشتہ داری میں ٹوٹ گئے ہیں، اپنی اصلاح ضروری ہے۔ ووٹ جنہوں مرضی دو، ہم پریزائڈنگ آتے ہیں، ساری دنیا آ رہی ہوتی ہے، ووٹ ڈال رہی ہوتی ہے، تو ہم کیا وہاں پہ اپنا جو ہے اظہار کرنے لگ جائیں، انہوں نہیں تھے انہوں؟ وہ بھائی آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی لائف ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی چنتے ہیں سلیکشن کے ذریعے، اللہ کے سسٹم کے اندر، نظام کے اندر رب کی سیاست اور بندوں کی سیاست اور انبیاء کی سیاست میں سلیکشن ہے، الیکشن نہیں۔ جو صاحب حیثیت ہے، صاحب علم ہے، جو اس عہدے کے لائق ہے، اسے چنا جاتا ہے۔ یہ نہیں بھی جیڑا اٹھ کے کھلو جاوے انہوں بندہ ووٹ پا دو، جیڑا انہوں جیت گیا ٹھیک ہے۔ آئے تھے 2 آدمی کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں یمن کی سیٹ خالی ہے تو وہاں کا گورنر بنا دے۔ آپ نے کہا مانگنے والوں کو سیٹیں نہیں دیتے، جڑے ووٹ منگنا ہوں تے سیٹ منگنا ہوں نہ نہیں دے دیاں، ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ پیغمبر کو مصطفیٰ کیوں کہتے ہیں؟ سلیکٹڈ، رب نے چنا ہے۔ پڑھ کے جڑا بنے انہوں غلام احمد مرزا قادیانی آندے، سمجھ؟ سکولے جا کے پڑھ پڑھ کے تکے تکے کھا کے استاداں تو کان پھڑ پڑا کے جتیاں شتیاں کھا کے منشی بن کے ایتھے رہ کے اوتے رہ کے مناظر بن کے محقق بن کے، میں جو اصل تعارف ہے توحید خالص، پیغمبر کی سنت بغیر بدعت کے، اور دین خالص جو اللہ نے مکمل کر کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ یہی 3 سوال ہیں آپ کے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں ہمارے دل بدلیں گے اور ہم اپنی عام زندگی کو بھی عبادت بنا لیں گے۔ یہی ہمارے 2 موضوع تھے۔ جو بھی کاروبار کرتے اس کے اندر آج فیصلہ کر لو میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ غربت بہت ہو گئی ہے نا، ملا کے کیڑی کٹ گئی ہے۔ میں جو کاروبار کرتا ہوں میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا پہلے دن سے، اللہ میں کوئی 2 نمبری نہیں آن دینی، تو نہیں آن دیتی آج تک۔ ایک نقطے دا بھی فرق نہیں پہن دیتا، نہ کبھی ضعیف روایت، نہ کبھی موضوع، نہ من گھڑتے بھی اعلان ہے بھاجی پڑا۔ زندگی کتے اتفاقاً بولی گئی لاشعوری طور پہ، میں مر بھی جاؤں تو میری قبر پہ لکھ دینا میرا وہاں مر کے بھی رجوع ہے۔ ایتھے تو زندہ نہیں نا بندہ رجوع اپنی گل تو کردا کہ نہیں یار ہن منہ جو نکل گئی ہے، ہن لوکاں دے سامنے میں جا کے کہاں نہیں، اگر غلط ہے وہ دین نہیں ہے، ظلم ہے وہ پیغمبر پہ۔ یہ کرسی نہیں ملنی قیامت کے دن، جہنم کی آگ کے انگاروں کی کرسی ملنی اگر کوئی بات حضور کے ذمہ لگائی اور دین کے ذمہ لگائی اور وہ دین نہ ہوا۔ کریں تھوڑا سا مولوی جرت، انشاءاللہ سارا دین سیدھا ہو جائے۔ الا للہ الدین الخالص، تسی دودھ خالص کر لو، مرچاں خالص کر لو، جڑا جڑا کام کر دے جے وہ خالص کر لو، نیت خالص کر لو، تے رب جے آسمان تو چھتاں پاڑ کے نہ دوے تو مینوں کیا جے صرف اللہ دا ڈر پیدا کر کے کام شروع کرو، رب رزق چ برکت دے دے گا، مال اولاد چ۔ تے جے اداں ہی لگے رہے تے کام دن بدن لڑفے لیندے جاندے جے تے پھٹ وددے جاندے جے، یہ نہیں جے بند ہونے، انہاں نوں بند کرنا ہے تے اپنی 2 نمبریاں بند کریے، انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ جو قوم معافی مانگ لیتی ہے قوم یونس کی طرح، اللہ ان پہ عذاب کا کیا ہوا فیصلہ بھی ٹال دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں عذابوں کی وجہ سے، سزاؤں کی وجہ سے، بحرانوں کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، اللہ ایسی فقیری جو کفر میں بدل کے رکھ دے، اللہ اس سے بچا لینا۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، مل بیٹھے ہیں، اللہ آپس میں اپنی اصلاح کے لیے دو چار باتیں کی ہیں۔ اللہ جو باتیں اچھی ہوئی ہیں اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں، وہ تیری رحمت تیری عطا ہے، اور اللہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس میں دین کا کوئی قصور نہیں، وہ ہماری غلطی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دینا۔ اللہ اکٹھے مل بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے کافی سارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے تو ناراض ہے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تیری حضور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تو ایک آنسو سے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ عالم اسلام میں اس وقت جس 2 نمبری میں پڑا ہوا ہے، اللہ اس کے نتیجے میں وہ بیت المقدس جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نے آزاد کروایا تھا، اللہ آج امت مسلمہ کے 57 یا 60 ملکوں کا بلاک مل کر کے اللہ اخلاقی جرأتوں سے محروم، اللہ دینی سچائی اور صداقت سے محروم، اللہ بیان بازیوں کی حد تلک بات رہ گئی ہے۔ الہ العالمین جب دنیا کے لشکر جواب دے جائیں تو اللہ تیرے اپنے لشکر ہیں، اللہ تو اپنے لشکروں سے کام لے لے۔ اے ابابیلوں کو بھیج کر کے ابرہہ کو نیست و نابود کرنے والے الہ العالمین تیرے انبیاء کے ان مقدس جگہوں کے اوپر جہاں عزت اور آبرو اور دین کا میٹر تھا، الہ العالمین وہ قبلہ اول صہیونیت اور یہودیت اور ان کے معاونین جس طریقے سے اکٹھے ہیں، اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، اللہ امت مسلمہ کو شرم و حیا عطا فرما، اللہ جرأت اور غیرت سے نواز۔ الہ العالمین ہماری فوجیں، ہماری سپاہ، اللہ ہماری افواج، الہ العالمین ان کو کلمہ نصیب کی ہے تو وہ جرأت اور غیرت اور وہ ہیبت پیدا کر کہ جو ایک بیان جو ہے وہ غیروں کے دل کو دہلا کے رکھ دے، اللہ ہمیں وہ ایک اکٹھ عطا فرما، ایک اجتماع دے، اللہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کر، اللہ ہمارے ملک سے غربتیں دور فرما، اللہ آپس کی نفرتیں ہماری ختم ہو جائیں، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں اللہ اولاد کا میوہ دے دے، اللہ جن کی اولادیں جوان ہیں اللہ ان کے رشتوں کے معاملے آسان فرما دے، اللہ مقروض لوگوں کی کمروں پہ جو بوجھ ہے اللہ وہ آسان فرما دے، وہ اتار دے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اللہ آج کے اس تیرے گھر کو جن لوگوں نے سجایا ہے بنایا ہے اللہ ان کے جنتوں میں گھر بنا دے، الہ العالمین جن لوگوں نے دم در میں سکھ نے اس مجلس کو سجایا ہے اللہ ان کے گھروں کو برکت دے دے، بچوں کو برکت دے دے، اللہ ان کے کاروبار میں اہل و عیال میں، اللہ اس علاقے کے اندر اس کی آبادی اللہ قیامت تک کے لیے شاد و آباد رکھ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔